الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہراک واصطفاک علی نساء العالمین۔ یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم وما کنت لدیہم اذ یختصمون۔ اور وہ وقت یاد کرو جب فرشتوں نے مریم کو کہا کہ اے مریم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں چن لیا ہے، اپنی خاص بندی بنا لیا ہے اور تمہیں پاک فرما لیا ہے، اور سارے عالمین کی مستورات پر تمہیں فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اے مریم، تم عاجزی سے اپنے رب کے سامنے سجدہ کرتی رہو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتی رہو۔ یہ تمام غیب کی خبریں ہیں جو ہم نے آپ کی طرف بھیجی ہیں، حالانکہ آپ اس وقت موجود نہیں تھے جس وقت کہ وہ اپنی کلمے فال ڈالنے کے لیے ڈال رہے تھے کہ مریم کی کفالت کون کرے، اور اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں تھے جس وقت وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت مشرکین مکہ، یہود اور نصارہ کو اسلام کی دعوت دی اور انہیں یہ ارشاد فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لے آؤ، تمہاری نجات اسی میں ہے، تو ان بدبختوں نے غرور اور تکبر سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں، ہمیں کسی نبی پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں، اور ہمارے آباء و اجداد بڑے ہی افضل انبیاء تھے، خدا کے نعوذ باللہ بیٹے تھے۔ اس طرح ان کے انکار پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان کو اچھے طریقے سے سمجھا دو کہ جن انبیاء کے نام لے کر یہ فخر کرتے ہیں یا ان کی اولاد سے ہیں یا جن پر ایمان لاتے ہیں، ان کی عظمت اور عزت میں تو کوئی شک نہیں، بے شک وہ اللہ تعالیٰ کے رسول تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی ہدایت کے لیے انہیں بھیجا تھا، اس لیے وہ معصوم تھے، گناہوں سے پاک تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑے درجات اور فضیلتیں عطا فرمائی تھیں اور معجزات عطا فرمائے تھے۔ مثال کے طور پر حضرت ابراہیم نے نمرود اور اس کی ساری سپاہ مقابلہ کر کے نیست و نابود ہو۔ مثال کے طور پر حضرت ابراہیم سے نمرود اور اس کی ساری سپاہ مقابلہ کر کے نیست و نابود ہو گئی اور آپ کو دہتی ہوئی آگ میں ڈالا گیا تو وہ گلزار بن گئی۔ آپ کا بچپن میں عالمانہ اور فاضلانہ کلام جس سے ہر انسان کو انہوں نے انگشتے بے دندان کر دیا اور کوئی جواب نہ دے سکا، آپ ایک دن میں اتنے بڑھتے تھے کہ جتنا دوسرا بچہ سال میں بڑھتا ہے۔ اس طرح حضرت موسیٰ پر اللہ تعالیٰ کی بہت عنایات تھی کہ لکڑی پر ہاتھ رکھنے سے وہ زندہ ہو جاتی اور اتنی طاقتور اور ہیبت ناک ہو جاتی کہ پوری فرعون کی سپاہ لرزہ بے اندام ہو جاتی، اور اس طرح آپ کی مخالفت سے پوری سلطنتوں کی سلطنتیں ہی الٹ گئیں اور نیست و نابود ہو گئیں۔ اس طرح حضرت عزیر جو 100 سال بعد زندہ ہوئے اور ساری تورات انہوں نے زبانی پڑھ کر سنائی تھی، حضرت عیسیٰ پر یہ عنایت ہوئی کہ آپ کلمات اللہ بنے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور آپ کو طاقت عطا فرمائی گئی کہ آپ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اندھے لوگوں کو بینا کر دیتے تھے اور کوڑوں کو شفا بخش دیتے تھے۔ یہ سارے معجزات اور عنایات اللہ تعالیٰ کے رسولوں کے لیے تھیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فرمایا گیا کہ انہیں یہ بتا دو کہ یہ بالکل برحق اور سچ ہے، لیکن اس میں تمہیں 2 ہاتھوں پر ایمان لانا ہوگا کہ یہ جتنے بھی فضیلت والے، عزت والے اور عظمت والے لوگ تھے، یہ اللہ تعالیٰ کے رسول تھے، اللہ تعالیٰ کے وجود کا حصہ نہیں تھے۔ وہ تو اولاد سے پاک ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس کی جو عزتیں اور عظمتیں تھیں یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تھیں، اور اس خاطر دی ہوئی تھی
کہ یہ اللہ تعالیٰ کا عظیم الشان پیغام لائے تھے اور ساری مخلوق کے ہادی بنے تھے، اور یہ ثابت کرنا تھا کہ وہ عام انسانوں کی طرح نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے مختص رسول ہیں جنہیں پیدا ہی اسی غرض کے لیے کیا گیا ہے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی مخلوق تھے، خالق نہیں تھے، بندے تھے، معبود نہیں تھے، اس لیے کہ تم ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھو جس سے تم اچھے طریقے سے واقف ہو۔ تمہاری کتابوں میں بھی ان کا ذکر ہے کہ یہ لوگ جو تھے یہ پیدا ہوئے اور پیدا ہونے کے بعد ان پر موت واقع ہوئی۔ اگرچہ ان کی موت اور دوسری اموات میں فرق ہے، لیکن ان پر موت کا واقع ہونا، ان کا پیدا ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ بشر تھے، انسان تھے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نہ پیدا ہوتا ہے نہ مرتا ہے۔ اور پھر یہ ارشاد پاک اللہ تعالیٰ نے سنا کر اب جو ارشاد پاک فرمایا جو آپ کے سامنے بیان کیا ہے، اس میں مزید دو باتیں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمائیں۔ پہلی بات تو یہ کہ حضرت مریم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے وضاحت سے فرما دیا کہ وہ یہودی، بد نیت، بد کردار، جھوٹے اور بابل جو حضرت مریم پر جھوٹے اور باطل جو حضرت مریم پر بہتان تراشتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ بن باپ بیٹے نہیں ہیں، ان کی اللہ تعالیٰ نے اس ارشاد پاک میں تردید فرما دی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ بندی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے سارے عالمین کی عورتوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اس کی زندگی دیکھو کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا عنایتیں فرمائی ہیں۔ اس کی بڑھوتری ایک دن میں اتنی تھی کہ جتنی دوسری بچیوں کی ایک سال میں ہوتی ہے۔ ان کی عالمانہ اور فاضلانہ گفتگو سنو جو بڑے بڑے علماء نہیں کر سکتے، کہ جب حضرت زکریا نے پوچھا کہ تمہارے پاس یہ رزق کہاں سے آتا ہے تو اس نے کہا، قال یا مریم انا لک ھذا قالت ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ ان کی اچھائی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی اور یہ بھی بیان فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اتنی پاک بندی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نصیحت فرما دی، حکم فرما دیا، ہدایت فرما دی تھی کہ انہوں نے کوئی اور کام نہیں کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پسند فرمایا اور اپنے گھر بیت المقدس کی خدمت کے لیے چن لیا تھا، کیونکہ اس زمانے میں یہ قانون تھا کہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے عورت خادمہ نہیں ہو سکتی تھی بلکہ مرد ہی خادم ہوتا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی پر کوئی شخص پابندی نہیں لگا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اس اللہ تعالیٰ کی بندی کو اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کی خدمت کے لیے چنا تھا، اور پھر اسے اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرما دیا تھا کہ اس کی ساری زندگی ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزرے، اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی میں، سجدے میں اور رکوع کرتے ہوئے اس کی یاد کرتے ہوئے گزرے۔ اب حضرت مریم کی یہ عظمتیں یہودیوں پر واضح کی گئیں اور یہودیوں کی اس بکواس کی تکذیب کی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو اصلی مقصد ہے اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بدبختو، اللہ تعالیٰ کے اب جو رسول تمہارے پاس آئے ہیں یہ بہت شان والے ہیں۔ تم جن نبیوں کی اولاد ہونے پر فخر کرتے ہو ان کو کچھ معجزات عطا کیے گئے، جبکہ اس اللہ تعالیٰ کی پاک ہستی کو، اللہ تعالیٰ کے اس پاک بندے کو تو سارے معجزات عطا فرمائے گئے۔ اس اللہ تعالیٰ کے بندے کا ہر قول معجزہ ہے، ہر فعل معجزہ ہے، ہر اشارہ معجزہ ہے، ساری زندگی ہی معجزہ ہے۔ تم دیکھ رہے ہو یا تمہارے سامنے یہ پیدا ہوئے، بڑے ہوئے، ان کی ساری زندگی تمہارے سامنے، یہ کتنی پاکیزہ اور پاک زندگی ہے۔ اگر اس پر بھی تمہیں یقین نہیں تو اب یہ دیکھ لو کہ تمہاری جو ساری پرانی تاریخ تھی، جو آج سے 600 سال پہلے کی تھی، حضرت عیسیٰ رسول پاک سے 610 سال پہلے ہوئی، وہ تاریخ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح وضاحت، تفصیل اور تشریح سے تمہارے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ ایک لفظ غلط نہیں، ساری تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ کس طرح حضرت حنہ نے دعا کی جو حضرت مریم پیدا ہوئیں، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں رزق دیا، کس طرح ان کی کفالت کی گئی، کس طرح ان کی کفالت اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت زکریا کے سپرد کی، اور کس طرح ان کی کفالت کے لیے فال ڈالا گیا، اور کس طرح حضرت زکریا نے یہ عجیب تماشا دیکھ کر خود بھی ایسی پاک اولاد کی خواہش کی جو اللہ تعالیٰ کی یاد کرتی رہے اور اللہ تعالیٰ کی قرب کے حصول کا سبب بنتی رہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت موجود نہیں تھے جس وقت یہ ساری باتیں ہوئیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ساری باتیں ان کو من و عن بتا رہے ہیں، یہ جس طرح وہ ہوئی تھی۔ بے شک یہ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں
تورات اٹھا کر دیکھ لیں، انجیل اٹھا کر دیکھ لیں، بال برابر بھی کسی بات میں فرق نہیں ہے۔ یہ تمام باتیں کس طرح ان کو پتہ چلیں؟ یہ تو وہ رسول ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بغیر کسی کے شاگرد نہیں ہیں، کسی استاد یا کسی معلم کا اللہ تعالیٰ نے انہیں محتاج نہیں کیا، ان کو اللہ تعالیٰ نے خود علم عطا فرمایا اور قرآن پاک کے ذریعے علم عطا فرمایا، اور وہ قرآن پاک عطا فرمایا جس کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے خود عطا فرمائی۔ الرحمن علم القرآن، خود پڑھایا، خود سکھایا وہ قرآن جس میں ہر چیز ازل سے لے کر ابد تک موجود ہے، جس میں ازل سے ابد تک کی تاریخ موجود ہے، سارے واقعات موجود ہیں، خواہ وہ جنت کے ہیں، خواہ وہ دوزخ کے ہیں، خواہ آسمان کے، خواہ زمین کے، خواہ پہاڑوں کے، خواہ سمندروں کے، ہر چیز اس میں موجود ہے، اور ہر چیز کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تعلیم دی گئی۔ اب تمہیں اس حقیقت پر ایمان لانا چاہیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور وہی آخری رسول ہیں جن کے متعلق تمہیں تمام نبیوں نے خود وصیت کی تھی، خود تمہیں ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے والا ہے جو آخری رسول ہوگا، جو سید المرسلین ہوگا، اور جس کے طفیل آدم کو معافی عطا فرمائی گئی، جس کی امت میں شامل ہونے کے لیے موسیٰ نے دعا کی، عیسیٰ نے دعا کی، اور قیامت میں جو سب کی شفاعت فرمائے گا، اور جس کی خدمت اور اطاعت اور جس کی امت میں شامل ہونے کے لیے تم سال آ سال سے پشت سے مدینہ پاک میں بعد ہوئے، یہ وہی رسول ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا سچا ثبوت ہو سکتا ہے کہ تمہاری کتابوں کے سارے علوم یہ تمہیں سنا رہے ہیں جن میں بال برابر بھی شک نہیں۔ سامعین کرام، اگر ان آیات پاک کی حقیقت دیکھی جائے اور یہ ہدایت دیکھی جائیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور عظمت ساری مخلوق پر ثابت کرنے کے لیے یہ تمام ہدایت فرما رہا ہے، اور وہ لوگ جو تنقید کرتے تھے، جو شکوک و شبہات میں غرق تھے اور وہم و گمان میں غرق تھے، ان کے دل کو پاک کرنا چاہتا ہے۔ بل اللہ تعالیٰ کا منشا یہ ہے کہ وہ ساری مخلوق خواہ اس وقت کی تھی یا اس وقت کی ہے یا آئندہ آنے والی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق قائم کرے، اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کرے، نسبت اختیار کرے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی دنیا اور آخرت میں حقدار بنے۔ گویا اللہ تعالیٰ نسب رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سبق دے رہا ہے، اور نسب رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف مخلوق خدا کو بلا رہا ہے۔ ہم پیسا فرمایا ہماری یہ محفل بھی اللہ تعالیٰ کی اسی منشا کے تحت ایک جہاد ہے جس کے لیے اس میں شامل ہونے والے اپنی خواہشات کو قربان کر کے، اپنے کاموں کو قربان کر کے، اپنی محبتوں کو قربان کر کے، اپنی تکلیفوں کو بلا کر، اپنی ضرورتوں کو چھوڑ کر اس محفل میں حاضر ہوتے ہیں، اور یقیناً وہ جہاد اکبر کرتے ہیں۔ جہاد اکبر اس لیے کہ شیطان بھی اور نفس بھی جو ان کے اندر موجود ہے، جو ہر لمحہ انہیں گمراہ کرتا ہے، اس سے وہ مقابلہ کر کے اس محفل میں حاضر ہوتے ہیں۔ اس لیے وہ جہاد اکبر کر کے غازی اکبر بنتے ہیں اور اس محفل میں داخل ہوتے ہیں۔ ان کی غرض و غائے صرف اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نسبت قائم کی جائے، اور نسبت حاصل کرنے کے لیے یہ ان کا جہاد اس طرح انجام کو پہنچتا ہے کہ یہاں کر وہ اللہ تعالیٰ کی یاد کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے ان کے سینے پاک صاف ہو جائیں، اور پھر وہ نسب رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کر کے لوٹیں جو مدعا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا منشا ہے، اور اس طرح ان کو دونوں جہانوں کے غموں سے نجات حاصل ہو اور دونوں جہانوں کی خوشیاں وہ حاصل کریں۔ اس لیے اس محفل میں بیٹھتے ہوئے اسی طرح توجہ رکھنی چاہیے کہ آپ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی یاد کرتے ہیں، آپ نفس اور شیطان کے خلاف جہاد کر رہے ہیں، آپ جہاد اکبر کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے آخری خطبہ میں فرمایا کہ لوگو، اب میں تمہیں جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرح منتقل کیا جاتا ہے۔ جہاد اصغر تو یہ تھا کہ دشمن تمہارے سامنے ہوتا تھا، یا تم اسے قتل کر کے غازی بن جاتے تھے یا خود قتل ہو کر شہید ہو جاتے تھے، لیکن اب تمہیں جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف اس طرح بلایا جاتا ہے کہ تمہیں شیطان اور نفس سے مقابلہ کرنا پڑے گا، جو ہر لمحہ تمہارے اندر چھپا ہوا ہے اور ہر لمحہ تمہارے ساتھ مقابلہ کرے گا۔ اس سے تمہیں بھرپور مقابلہ کرنا پڑے گا۔ یہاں آنے والو، تم یہ یقین کر لو کہ تم جہاد اکبر کر رہے ہو، اس سے زیادہ کوئی دنیا کی قیمتی چیز نہیں۔ اگر کوئی چیز اس سے زیادہ قیمتی تمہیں معلوم ہوگی ہے تو وہ سب شیطان کی طرف سے ہیں۔ اس جہاد اکبر پر اگر تم قربان ہو جاؤ تو تمہارا کمال ہے،
اس جہاد اکبر میں اگر تم کامیاب ہو جاؤ تو تمہارا کمال ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ چاہے اس کی رضا پر راضی رہ کر اس طرح اپنی زندگی کو قیمتی بناؤ۔ تھوڑا سا وقت ہے، تھوڑی سی زندگی ہے، اسے غنیمت سمجھو اور جو قیمتی کام ہے اس میں اپنی زندگی گزارو۔ ابھی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔